کرنل رفیع اور مجید قریشی یہ دو ایسے شخص ہیں جنہوں نے کہ اپنے انٹرویوز میں ذوالفقار علی بھٹو کے آخری لمحات پھانسی کا جو ہے وہ بیانیہ دیا ہوا ہے، اور شاید ان دونوں کی جو بات ہے اس کو ہی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بہت سارے ان دونوں کے انٹرویوز میں بہت ساری چیزیں تضاد ہیں۔ اب جو ریالٹی ہے، ان دونوں نے اس بہت ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے اپنے من گڑت جو بیانیے کے ذریعے۔ ایک تو ڈیفینیٹلی قادیانی تھا جو اپنا زبانی اعتراف بھی کر رہا ہے، مجید قریشی، اور کرنل رفیع بھی قادیانی ہی ہوگا، کیونکہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی جیل اور جتنے بھی انوالو تھے کریکٹر اس کی پھانسی میں، وہ سبھی کے سب مرزئی تھے، تو موسٹ لائکلی یہ بھی کرنل رفیع بھی قادیانی ہی تھا۔ آئی ڈونٹ نو وہ زندہ یا مر گیا، خیر، لیکن بہرطور انہوں نے اپنے انٹرویوز میں جو ہے ایک سچ کو دبانے کے لیے جو ہے نا 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو انہوں نے اسی قسم کی کوشش کی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ 79 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ اس بات کا انکشاف ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پیٹ کے نیچے جو ہیں اس کے پکچرز لیے گئے تھے، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو نہ صرف پھانسی کے تختے پر بلکہ جب وہ کمرے میں تھا، بلکہ جو بے نظیر اور اس کی ماں دونوں ذوالفقار علی بھٹو سے ملنے کے لیے گئے ہیں، وہ بھی انہوں نے ریکارڈنگ کی تھی۔ تو اس میں جو ہے ریکارڈنگ کا ذکر، یعنی مووی جو پوری بنی ہوئی ہے اس کا، یعنی وہ سیکرٹ ریکارڈنگ کی گئی تھی، لیکن بات کیا ہے کہ آج تک اس چیز کو آفیشلی پبلک نہیں کیا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ کی مووی بنی تھی۔ آپ کے سامنے کی بات ہے، یہ صدام حسین کی جو ہے پھانسی کی ساری دنیا نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے۔ تو اب یہ مجید قریشی نے پہلی بار اس نئے انٹرویو میں کسی کو دیا ہے کچھ دن پہلے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ کیمرے تھے وہاں پر، مووی بن رہی تھی، اور یہ پہلے کیوں نہیں بتایا گیا کہ مووی بنی ہے؟ پہلے تو صرف یہی بتایا گیا کہ جناب یہ جو ہے اس کے پکچرز لیے گئے تھے، فوٹو جو نارمل ہوتی ہیں، سٹل فوٹو۔ تو یہاں یقیناً اور یقیناً بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ عوام سے چھپائی گئی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو جاننا، قوم کو جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ مسئلہ صرف ایک شخص کی سزائے موت کا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے، اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہے، اور کیونکہ اس کا اصل جو ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ سامراج کے خلاف تھا، سامراج کے مفاد میں نہیں تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو مارا گیا کیونکہ یہ ایک انتقام تھا جو قادیانیوں نے جس دن اس نے نان مسلم ان کو ڈکلیئر کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں، تو یہ جو ہے وہ بالکل چند سالوں کے بعد وہ ریالٹی ہوئی کہ وہ پھانسی میں لگ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ابھی کیس بھی کوئی نہیں تھا مقدمے کا۔ الیکشن 77 الیکشن کمپین کے دوران ہی اصغر خان قادیانی پہلا شخص تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے اور پھانسی لگائیں گے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قادیانی منصوبہ بندی کیا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ اس وقت تو ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا، تو اس لیے بہرحال میں یہاں یہ ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں آسٹریا جایا کرتا تھا
یہاں ایک خالد حسن نامی ایک معروف جرنلسٹ اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کا وہ ایک جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کا پریس سیکٹری تھا. تو یہ مجھے وہاں آسٹریا میں ہوسٹ کیا کرتا تھا. تو ظاہر ہم ایک 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ڈرنک کر رہے تھے. تو اس نے ڈرنک کے دوران بتایا کہ جناب میں جانتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی, کیونکہ سبجیکٹ بھٹو صاحب تھا, پیپلز پارٹی تھی, تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہاں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی وہ کیا بولتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہینگنگ کی جو ہے وہ مووی بنی ہوئی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ خالد صاحب کیا آپ نے وہ دیکھی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے دیکھی نہیں ہے, لیکن میرے ایک بہت ہی قریبی عزیز رشتہ دار جو ہیں انہوں نے دیکھی ہوئی ہے. تو میں ہم باتوں کے دوران کہا کہ وہ لیکن آج تک پبلک نہیں ہوئی. انہوں نے کہا یہ پبلک ہو بھی نہیں سکتی, کیونکہ انہوں نے انگریزی میں کہا کہ میں شور ہوں کہ وہ پاکستان کے پاس تو وہ اب فلم بھی نہیں ہے. تو پھر وہ فلم آپ کے عزیز نے کیسے دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک لمبی کہانی, آپ چھوڑیں اس کو, لیکن وہ فلم سیف ہے. اور یہ ایک نئی انفارمیشن تھی. خیر باتوں باتوں میں ہم کسی اور مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے, تو خیر تو وہ رات گئی بات گئی. تو جب میں کیونکہ میں وہ ہمارے ساتھی تھے کوئی جیلوں میں آسٹریا میں ان سے ملنے جاتا تھا. تو پھر میں دماسکس میں گیا اور وہاں میں نے مرتضیٰ بھٹو صاحب کو بھی بتایا کہ یار اس طرح سے اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے علم میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہاں. اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے کہ ایک وہ جسٹس تھا جس نے افغانستان کے بارڈر پاکستان سے وہ اس نے اسکیپ کیا تھا اور وہ بھٹو صاحب کے کیس میں انوالو تھا. تو وہ کابل میں آیا تھا, تو ہماری اس سے ملاقاتیں ہوئی تھی. تو اس نے باتوں باتوں میں مجھے یہ کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہینگنگ کی مووی ہے وہ, اور اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹرائل ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, اس میں وہ بھی ہیں, اور وہ جناب آپ کسی طریقے سے فائنڈ آؤٹ کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے بھی یہ بات تھرو وہ جو جسٹس صفدر آئی تھنک, ہاں وہ آیا تھا افغانستان, تو اس نے باتوں باتوں میں ہمیں بتایا تھا. جب میں دوسری بار آسٹریا گیا تو میں نے قرید کر وہ خالد حسن سے پوچھا, تو پھر اس نے باتوں باتوں میں ظاہر موڈ میں اس نے بتا دیا کہ یہ ایک مبارک نامی شخص تھا جو کہ وہاں سے پاکستان سے یہ چیزیں سمگل کر کے یا کسی طریقے سے وہ لے آیا تھا, اور وہ محفوظ ہیں, اور وہ بہت ہی کم لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے. تو خیر جب کیونکہ یہ مجھے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ خالد حسن کا بیک گراؤنڈ قادیانی بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ جو ہے ایک ان کی خورشید جو کہ پرائم منسٹر تھا آزاد کشمیر کا, اور پیپلز پارٹی سے بھی اس کا تعلق تھا, اور یہ سارا خاندان قادیانی تھا. اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا, لیکن بہرحال بعد میں پھر فائنڈنگ ہوئی. اور جب میں نے فائنڈنگ کرنا کی تو وہ خالد حسن کی سٹیٹمنٹ, مرتضیٰ بھٹو کی بتائی باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں کہ بھئی یہ میں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ وہ کیا نام ہو واز مبارک, شیخ مبارک, یہ ڈسٹنس ریلیٹیو ہے اس کا ضیاء الحق کا. اور یہ اب مجھے جب کیونکہ میں فائنڈ کر رہا تھا تو مجھے اس کا کلو مل گیا, اور وہ میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں, آپ خود سن لیں. مبارک احمد کا یہ کلپ سننے کے بعد جو ہے ڈیفینیٹلی مجھے وہ بات یاد آ گئی جو خالد حسن نے مجھے بتائی تھی, مستی کے عالم میں وہ اس نے مجھے بتائے تھے. تو جیسے میں بیان کر رہا ہوں کہ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ قادیانی ہے, کیونکہ اس کی کوئی بہن غالباً سریا, جس کی میں نے تصاویر بھی دیکھی تھی, اس نے اپنے پرائیویٹ البم سے وہ بتایا تھا کہ بھئی خورشید جو ہے
خورشید حسن خورشید، یہ محمد علی جناح قائد اعظم کا کوئی سیکٹری وغیرہ بھی تھا. اور آف کورس مجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ قادیانی فیملی ہے؟ وہ کشمیر کے کوئی ایک قادیانی تھا، اس کا مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، جنہوں نے جو ہے وہاں کشمیر کے اندر جنگ ونگ میں بھی کوئی حصہ لیا تھا. تو وہ جب ان کے انٹرویوز سامنے آئے اور پھر میں نے الفضل اور دوسرے الحکم وغیرہ کا تھورولی ان کا لیا تو ان کے بہت سارے ریفرنسز فیملی کے ملے، لیکن وہ اعتراف کر رہا ہے کہ خورشید حسن خورشید جو تھا وہ قادیانی تھا. تو خیر بات کیا ہے کہ یہاں یہ اس کا قادیانی ہونے کے بارے میں یہ میرے اپنی جو ہے وہ فائنڈنگ ہوئی. میں تو اس کو یہی سمجھتا تھا کہ ایک دنیا دار عام سا مسلمان ہے، لیکن کیونکہ یہ ہڈن لوگ ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت یہ اوپک میں کوئی بڑا افسر تھا، اور یہ بعد میں پھر وہاں سے پاکستان، اور پاکستان سے پھر غالباً امریکہ وغیرہ چلا گیا. اس کی وائف بھی امریکن تھی، لیکن آئی ریممبر کہ یہ بڑی تعریفیں کیا کرتا تھا کچھ قادیانی فگر جیسے ڈاکٹر سلام کی اور ایم احمد وغیرہ کی، کہ یہ بڑے بریلینٹ لوگ تھے، یہ ہے وہ ہے. لیکن بہرحال اس وقت مجھے اتنا نہیں اندازہ تھا کہ یہ مطلب کیوں ان کی تعریف کر رہا ہے. تو یہ چیز جو سامنے نکلی کہ جناب یہاں 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو جیسے ہی ہینگنگ ہوئی ہے، وہ سارا پکچر، ساری موویز وہ جو ہے قادیانی جماعت کے قبضے میں آئی، اور انہوں نے اس کو سیفلی وہاں سے نکال کے تھرو، کیونکہ یہ بہت کیا کہتے ہیں اعتمادی قادیانی ہے، بہت بڑی قادیانی فیملی تھی. شیخ مبارک کی، شیخ مبارک کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو والد تھا وہ مرزا کا اس نے بیعت کی تھی، اور یہ جنرل ضیاء الحق کی والدہ کے زیادہ نزدیکی ریلیشن شپ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بیسیکلی تو پیچھے جلندر سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ شجاع آباد میں بھی آ کے ان کی زمینیں وغیرہ، اور یہ قادیانیوں نے جب پارٹیشن کے وقت تو یہاں ان کا اچھا خاصا زمینیں، اور جو بھی کچھ اس کا والد بھی کوئی پٹواری تھا یہ وہ. تو بہرحال یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو کسی نے اس چیز کے اوپر کبھی بحث بھی نہیں کی، کبھی ڈیبیٹ بھی نہیں کی، کبھی کوئی دو لفظ لکھے بھی نہیں کہ بھئی وہ تصاویر جو ہیں، تصاویر کا تو سارے مانتے ہیں تصاویر اتاری گئی تھی، لیکن تصاویر کے علاوہ پوری مووی بنائی گئی تھی. اور جناب وہ آج تک کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ یہ چیزیں جو ہیں پبلک کی جائیں. کہاں گئی چلی وہ چیزیں؟ اس میں قادیانی جماعت ضیاء الحق کی حکومت بھی مانتی تھی، کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی کہہ دیا تھا ہاں تصاویر اتاری تھی. اوکے، تو یہ حتیٰ کہ جو جیلر ہے مجید قریشی، جو فخریہ کہتا ہے میں مرزئی ہوں اور میں وہ بندہ ہوں جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پاؤں باندھے اور پھر اس کو وہاں تک لے کے گیا، اور تضاد ہے باتوں میں. پہلے تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو اسٹریچر پر ڈال کے لے کے گئے، جب اسٹریچر پر ڈال کے لے کے گئے تو پھر پاؤں کیوں باندھے؟ تو پھر یہ ہے کہ یہ نہیں بتایا گیا یعنی انٹرویوز میں، نہ ہی وہ کرنل رفیع نے یہ بتایا اور نہ ہی یہ مجید قریشی بتا رہا ہے کہ بھٹو نے جو ہے وہ بھوک ہڑتال کی ہوئی تھی. اوکے، وہ جو ہے اور وہ سلیپنگ پلز لی تھی اس نے، تو وہ سونے کے لیے. تو یہ جب اس کو اٹھا کے کہتا کہ میں لے کے آیا ہوں، اور وہ یہی تاثر دینا چاہتا کہ وہ جو ہے بھٹو مینٹلی پریپیئر نہیں تھا پھانسی کے لیے، یہ سارا اور سارا جھوٹ ہے. دیکھیے
وہ ذوالفقار علی بھٹو تو خود قانون دان تھا، وہ جانتا تھا ان چیزوں کے بارے میں کہ میری وائف اور میری بیٹی جو ہے وہ آخری ملاقات کے لیے آ گئی ہیں. اس نے اپنی بیٹی کو اپنے میسیج بھی دے دیے، میرے بعد یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا، جو بھی ان کی سیکرٹ آپس میں باتیں ہوئی. تو وہ بیگم جو ہے وہ افسردہ ہو رہی تھی، اس کی وائف رو رہی تھی. اور مطلب بھٹو نیو کہ یہ میری آخری رات ہے. وہ پھانسی یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے یقین نہیں آ رہا تھا، اس کو تو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ پھانسی. اس وقت اس بھٹو کو اس وقت معلوم ہو گیا تھا 7 ستمبر 1974 کو کہ مجھے پھانسی لگے گی، جب اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ مرزائیوں کو نون مسلم ڈکلیئر کر کے اپنی جو ہے موت کے وارنٹ کے اوپر سائن کر دیے. تو یہ تمام چیزیں، اور کیونکہ بد نصیبی یہ ہے کہ یہاں ہمارے کسی مادر چود جرنلسٹ نے، کسی گانڈو جرنلسٹ نے، کسی ماں چود نے، اس حرام زادوں نے، بہن چود قادیانیوں کی اولادوں نے آج تک اس فیکٹ کو نہیں بتایا. وہ فیکٹ کیا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے مجھے مرزائی پھانسی لگا رہے ہیں. وہ وہاں کیا بولتے ہیں، وہ عدالت میں کہہ رہا ہے مجھے پھانسی لگانے کی وجہ یہ ہے، یہ مجھے سزا اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ میں نے مرزائیوں کو نون مسلم ڈکلیئر کیا تھا. آج تک کسی پیپلز پارٹی کے جو رائٹر ہے، سو کولڈ رائٹر، اس نے یہ بات نہیں کی. حالانکہ اتنی امپورٹنٹ بات اس نے اپنی موت کا جو ہے اپنے قاتلوں کو مینشن کر دیا ہوا ہے. اور آج دیکھیں سوائے آغا وسیم کے، سوائے میرے، کوئی جو ہے اس بات کو آگے نہیں کر رہا. میں تو پھر تحقیق بھی کی ہے، میں نے تو پھر یہ بھی نکالا ہے کہ وہ ویڈیوز اور وہ ناٹ ویڈیو بٹ مووی جو بھی بنی ہوگی اس زمانے کی جو ٹیکنیک تھی، جو بھی تھا، تو وہ جو ہے کوائٹ پاسبل آئی تھنک 79 میں ویڈیوز تو آ چکے ہوئے تھے. ہاں ہو سکتا ہے وہ ویڈیو کیمرہ ہو یا کوئی بڑے سے، تو تو وہ کیا کہتے ہیں، کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتا. بھٹو کی سزائے موت کا سب سے اہم فیکٹر یہی ہے کہ جناب اس نے جو 1974 کا جو کیا تھا فیصلہ، دیکھیے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے جو میں نے اور آپ مجھے بتائیں کوئی آئے سامنے آ کے کہے کہ نسیم حسن جس نے بھٹو کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ دیا وہ مرزائی نہیں تھا. کوئی جرات تو کرے، آئے تو صحیح، کوئی آ کے بتائے کہ وہ وکیل استخاصہ جو تھا، کیا نام ہے اس کا، اجاز بٹالوی، وہ مرزائی نہیں تھا. کوئی آئے تو صحیح. میں تن کے نہ رکھ لینا بھن چودہ جڑے کہندے نے جی وہ امریکہ نے مرو. ٹھیک ہے امریکہ اینٹی بھٹو تھا، نو ڈاؤٹ، لیکن پلان کے ساتھ سزائے موت دینا اور اس کو کیا نام ہے عبرت کا نشان بنانا، یہ قادیانی پلان تھی. اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی، عبرت کا نشانہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل سے وہ ہمت اس میں آئی اور اس نے جو ہے ان کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں رحم کی اپیل نہیں اس نے کی، جھکا نہیں. اوکے، یہ جو ہے روحانی طاقت تھی اس کے پاس، ورنہ بھٹو کی کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اللہ اپنے بندوں کی پھر مدد بھی کرتا ہے، اور شیطان کے بندے جو ہیں وہ اوریا مقبول جان جیسا گانڈو جو دن میں 4 بار بدفعلی کرواتا ہے تو پھر اس کو شاید چین نہ آتا ہو ماں چوت کو. تو یہ جناب علی یہ لگے ہوئے ہیں جی اس کے خلاف باتیں کرنے کے لیے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیوں یہ بات تم لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہو کہ قادیانیوں نے اس کو جو ہے سزائے موت نہیں دی. کیا جسٹس انوار الحق مرزائی نہیں تھا؟ آئے کوئی بہن چود گانڈو جرنلسٹ میرے ساتھ مقابلہ کرے، میں پہنوں نہ یہ دیا نہ دی. ماں چودو اتنا بڑے تاریخی سچ کے اوپر پردہ ڈال رہے ہو، ماں چودو گانڈو.
बुढ़े मरवा के भैंचो तुम कादियानियों से बदफैली करवा के आज जर्नलिस्ट बोलने की तमीज़ नहीं है, फैक्ट जानते नहीं हो तुम माचोद। सिर्फ कादियानी नवाजी के लिए जो है तुमने दीन फरोशी तो की सो की, वतन फरोशी भी कर रहे हो माचोदो। तो जनाब अली, अगेन और अगेन नई नस्ल को जानना होगा, यही फैक्ट है कि ठीक है अमेरिका एंटी भुट्टो था, लेकिन सजाए मौत देने में 100%। आपको याद है माचोद को मुझे बताए वो मुश्ताक मौलवी मुश्ताक मोमेसिया मादर चौध वो मरजई नहीं था, आए कोई माचोद हो, मेरे पास तो प्रूफ है। आए कोई जुरिलाई मोमेसिया वो मरजई नहीं था, आए कोई बोले कि वो क्या नाम है जो क्या नाम है उसका AK ब्रोही मादर चौध वो मरजई नहीं था। वो सब के सब लोग, क्या एक और था वो भी क्या उसका नाम है चौहान, करम इलाही चौहान मरजई था। ओके, और बहुत सारे जितने भी, अब मुझे जस्टिस शेख आफ्ताब वो मादर चौथ मरजई था, जनरल ज़ियाउल हक का ख़ास दोस्त। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं और आप आके टीवी के ऊपर कह रहे हो जी जनाब वो तो अमेरिका ने मरवा दिया, CIA ने मरवा दिया, फलाना वो कोई पैंचोत कोई उसने कोई लिखी हुई है इंटेलिजेंस की क्या क्या उसका रेफरेंस दे रहे हैं। उस मादर चौथ को क्या पता दल्ले को। ये ISI दुनिया की सबसे नकम्मी माचोद एजेंसी है, सिर्फ मरजइयों के मुफाद के लिए काम करते हैं ये हरामजादे। और वो उसने कोई किताब लिख दी है इंटेलिजेंस प्रोफाइल आई थिंक कि जी वो उसका रेफरेंस दे रहे हैं। उसने माचोद ने इतनी सारी बातें लीबिया केस के बारे में, जुल्फ़कार के बारे में सब झूठ लिखा हुआ है माचोद ने। गर्देजी कोई है तो उसका रेफरेंस दे रहे हो, उसको लाओ तुम, अगर वो जिंदा है माचोद ले आओ मेरे सामने जो उसने लीबिया के बारे में बताया हुआ है या जुल्फ़कार के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है, टोटल रबिश। ये हो गया और वो हो गया। खैर, तो बात ये है, यही अभी आप वो देखें एक क्लिप में ये मजीद कादियानी क्या कह रहा है कि मैं भुट्टो साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग के लिए जाया करता था और मुझे पता था कि भुट्टो साहब के साथ क्या होने वाला है। और ये नए इंटरव्यू में कह रहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि क्या है। अब इसकी कौन सी बात के ऊपर, यही है ना, एक झूठ को दबाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और आखिर में जलील और रसवाई हो जाती है। तो इसलिए ये क्योंकि ये पाकिस्तान की जुल्फ़कार अली जो भुट्टो जिसने जो अल्लाह ने एक वसीला बनाया पाकिस्तान को 1971 के बाद महफूज करने का, जिसको यानी अल्लाह ताला दिखा रहा है कि अल्लाह के दुश्मनों को जिसने जो है नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया। इवन कोई इंसान सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान जो कि एक कादियानी तसल्लुत रियासत है, सारे इदारों के पास में कादियानी बैठे हुए हैं, तो यहाँ इनको कैसे नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जा सकता है भाई, जिन्होंने 53 में 10 से 15-20 हज़ार लोगों को शहीद कर दिया और कोई फिर बाद में बोला कोई नहीं। यानी 1953 से लेकर 1974 तक तमाम बड़े बड़े मौलवी, तमाम बड़े बड़े सियासतदान, एक लफ्ज कादियानियत का इनकी जुबानों से नहीं निकला कि ये इतना ज्यादा उनको दबा दिया गया था, डरा दिया गया था कि पाकिस्तान के अंदर आप खास तौर पे अयूब खान, इवन अयूब खान से पहले भी, लेकिन इतनी ज़्यादा कादियानी जो है वो कंपेन उस मज़हब की, और हर जगह कादियानी, हर जगह कादियानी, कि बस कुछ ना पूछो, कबीना कादियानी, फौज कादियानी, हर, और वो खुले तौर पर पाकिस्तान को जो है उन्होंने कादियानी स्टेट डिक्लेयर कर दिया हुआ था। अयूब खान ऐसा मादर चौथ कादियानी था। तो
یہ کیونکہ ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا، ایک ایسے شخص کو جس نے پاکستان کے 90% مسلمانوں کی کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ناموس کے خاطر جو ہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا. اور یہ صحافی لوگ جو ہیں ایک لفظ نہیں بولتے یار. کوئی پینڈ چود آ کے بولے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب یہ کہا تھا کہ مرزئیوں نے مرزئی مجھے سزا دے رہے ہیں اس بات کی، اور کوئی جرات کر کے دیکھے کہ بھئی یہ بھٹو نے ایسے الزام لگا دیا تھا مرزئیوں کے اوپر. یعنی ایک بندہ جو پھانسی لگ رہا ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ بھی مجھے یہ مارے ہیں، اور آغا وسیم نے تحقیق کر کے اس کے بیانیے کو 100% جو ہے فیکٹ بیس جو ہے وہ پروف کر دیا ہے. تو اس لیے یہ آج تو بڑی بڑی گاڑیوں میں بنگلوں میں ادھر شان و شوکت سے لگے ہوئے ہیں، حرام کی برکی خود بھی کھا رہے ہیں. اور یہ یعنی حرام سے بھی اگر کوئی لفظ بدتر ہو تو وہ، کیونکہ یہ مرزئیوں کی پردہ پوشی کے لیے یہ کبھی امریکہ کا نام لے لیتے ہیں، کبھی ایک قبر 2 لاشوں اور اس قسم کی فضول باتیں کرتے ہیں. نہ ان کو اس دور کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ کوئی بس جو قادیانی لائن ہے اس کو انہوں نے وہ بنا دیا ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مجید قریشی جو جیتا ہے اور جو اپنے انٹرویوز گاہے بگاہے دیتا رہتا ہے، کبھی وہ بڑی شان سے بیان کرتا ہے کہ میں وہ مرزئی ہوں جس نے یہ کام کیا. تو بھائی بات یہ ہے جتنے بھی وہ کردار بتاتے ہیں، کوئی خواجہ کوئی ہے، کوئی یار محمد وغیرہ، وہ کون تھے؟ فائنڈنگ آپ کریں گے تو جو بھی اس کیس میں انوالو تھے they were all قادیانیز. اور پھر یہ کہا جائے کہ جناب قادیانی تو یہ تو امریکہ نے بھٹو کو پھانسی لگا دی. تو یہ منطقی بھی نہیں ہے، یہ تاریخی بھی بات نہیں ہے، اور یہ لوگ خیانت کر رہے ہیں جیسے. اور پھر میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں یار دیکھو، جو میں نے دعوے کیے ہیں، ہے کوئی حلالی تو آ کے کہے کہ آغا وسیم غلط بات کر رہا ہے، کوئی نہیں جرات کر سکتا. اوکے، یہ ماں چوت سارے ثبوت دیکھنے کے بعد عمران خان کے، ضیاء الحق کے، ہر ایک کے، یہ آج بھی اس کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ ان کو لائن ہی یہی دی گئی ہوئی ہے، اس موضوع پہ نہیں بات کرنی، باقی جو مرضی کرو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اسی سچ کے اوپر نئی نسل جو ہے وہ قائم ہو کہ ذوالفقار علی بھٹو کو مرزئیوں نے، جو صدر ضیاء سے لے کر باقی دیگر جی ایچ کیو کے جرنل، باقی ججز، باقی وعدہ معاف گواہ، باقی اس کے خلاف چشمدید گواہ، باقی جتنے بھی وکیل، استخاذہ کا وکیل، فلانا فلانا فلانا، جو بھی ان کی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب قادیانی تھے. اور پھر اس کے بعد قادیانیوں کا نام نہ لیا جائے تو یہ پھر جرنلسٹ نہیں ہے، یہ پھر بونڈی ہے. سمجھو؟ تو بہرطور یہ قوم کو جو ہے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہمارے جو ٹرننگ پوائنٹ آف آور ہسٹری ہیں اس کے محرکات کیا ہیں. ماچو دو سب سے بڑا نقص تو پاکستان کا یہی آغا وسیم نے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان اس کو مینشن کیا کہ سب سے بڑا نقص پاکستان کا یہ ہے کہ یہاں قادیانی حاکمیت ہے. ماچو کوئی آئے میری اس بات کو غلط ثابت کر کے بتائے تو میں مانوں، ہے کوئی اپنے اصل باپ کی اولاد تو آئے میرے ساتھ بات کرے. یہ یار کیا آپ لوگ ہر روز جو ہے
مجھے بہت سارے لوگ میسیج دیتے ہیں جی وہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے، ارے ان کو سامنے لاؤ ماچدوں کو. تو یہ ڈزنٹ میٹر. میں پھر یہی کہتا ہوں کہ جناب آپ ان کی باتیں سنیں، مجید کی بات سنیں اور وہ کرنل رفیق کی بات سنیں. وہ ہر ایک چیز. اچھا اس میں ایک مزیدار چیز، وہ کیا ہے وہ جرنلسٹ اعزاز کیا نام ہے جو بھی، وہ بھی ماچد مرزائی ہی ہوگا، وہ اس سے پوچھ رہا ہے چلو یہ بات تو ہوئی کہ آغا وسیم نے سوشل میڈیا پہ اتنے عرصوں سے یہ بات کر رہا ہے کہ مرزائیوں نے بھٹو کو پھانسی لگائی، لیکن ہوگا تو وہ بھی مرزائی. یہ کیا نام ہے انٹرویو لینے والا، سید اعزاز کیا نام ہے اس کا. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس نے پوچھ لیا اس سے کہ یہ بھٹو کو سزا اس لیے دی گئی کہ سنا ہے کہ جی اس نے مرزائیوں کو نان مسلم، یہ جو سپٹمبر 74 میں فیصلہ دیا تھا، اور اس کے اوپر مجید قریشی کہہ رہے ہیں نو کومنٹ. اوکے، اب میں اس سے زیادہ کیا اور بات ہو سکتی ہے میرے دعووں کی، کہ بہت عرصے سے میں یہ کہہ رہا ہوں. چلے جیسا بھی ہے، وہ اعزاز نے یہ بات تو کی، لبوں پہ تو آ ہی گئی نا کہ جی، کیونکہ کون کہتا ہے، کس نے کہا ہے کہ مرزائیوں نے بھٹو کو پھانسی لگائی؟ آغا وسیم نے سوشل میڈیا پہ کہا ہے. تو وہ ایک سوال بنا اب. تو یہ اس طریقے سے جو ہے، کیونکہ 50 سال بعد سچائی جو ہے وہ دائمی پنہا نہیں رہتی، یہ بات سچ ہے. میں آج اگر کوئی جھوٹ بولوں گا، 10 سال جھوٹ چل جائے گا، 20 سال چل جائے گا، 30 سال چل جائے گا، لیکن خدا کی قسم ہے وہ سچ جو ہے ایک نہ ایک دن چاہے کتنا عرصہ لگ جائے سامنے آ جائے گا. میرا جھوٹ جو ہوگا وہ ایکسپوز ہو جائے گا. جنرل ضیاء الحق کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ بھئی ایک آغا وسیم جو ہے، جو ہمیں اس کو مارنے کے لیے جو ہے، آمین آف کورس ہم نے تو کوشش کی تھی اس کو، ناٹ انڈیویجول لیکن سارا اجتماعی طور پہ، آئی واز آلسو پارٹ آف دیٹ کہ اس کو مار دیا جائے. اور یہ تو مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کی مسٹیک ہے، ان کی مسٹیک ہے کہ انہوں نے وقت کے اوپر ہمیں وہ ویپن پرووائڈ نہیں کیے، ورنہ سپٹمبر 1981 کو یہ ضیاء الحق ہمارے ہاتھوں مر جاتا، بچتا نہیں تھا اس نے. خدا کی قسم، ہم 6-7 ساتھی تھے، اور وہ ساتھی معظم تھا اور چند ایک اور تھے. تو ہمیں یہ پتا، ہم ڈیفنس میں، لاہور ڈیفنس میں رہ رہے تھے، ہمیں یہ پتا چلا ضیاء الحق کسی جج کے پاس آیا تھا اس سے ملنے کے لیے وہاں پر. اور اگر صحیح ویپن ہوتے، یہ ویپن وہ تھے جس سے ظہور اللہ ہی مرا تھا، وہ ہمارے پاس تھے اور وہ ناکارہ تھے. اور یہ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کیا کر رہے ہو، یہ ویپن جس سے بندوق سے گولی نہیں نکلتی، تم اس کو اٹیمپٹ کرنے جاؤ گے، اس کو تو کچھ نہیں ہوگا، ہم سارے مارے جائیں گے. اور واقعی وہ اسلحہ ناکارہ تھا. اور اگر وقت کے اوپر وہ اسلحہ جو انہوں نے مرتضیٰ وغیرہ نے پرومس کیا ہوا تھا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتا تو جنرل ضیاء الحق مڈ سپٹمبر 1981 کو ہی اس کا کام ہو جانا تھا، اور ہم نے نہیں چھوڑنا تھا اس کو. خدا کی قسم ہے نہیں چھوڑنا تھا، چاہے ہم مر جاتے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ اچھے طریقے سے وہ آرگنائز نہیں ہو سکی ذوالفقار کی نیٹ ورک. لیکن بات اور پھر وہی بات ہے کہ جناب یہی فیکٹس ہیں، انہی کے اوپر اگر ہم اس کو دوسری طرف لے جائیں گے اور حقائق کو جو ہے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی آغا وسیم پیدا ہوگا جو بتائے گا. کیونکہ یہ سچ نے تو آنا ہی آنا ہے، اور سچ یہی ہے پاکستان کا نقص قادیانی ہے. جب تک ان کا ہولڈ ہے پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور وہ دن قریب سے قریب تر آتے جا رہے ہیں کہ جناب پاکستان کو ایک بڑا عذاب دیا جائے.
جس میں ہماری لیڈرشپ قادیانی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی انوالو ہے. پاکستان کو بچانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ قادیانیوں کا تسلط ختم کیا جائے. آج کہتے ہیں جی ججز کو کیا تھریٹ مل رہے ہیں. واٹ از دس تھریٹ؟ سے کیا ہوتا ہے بینچ؟ اور کون، اور یہ کیا پتا قادیانیوں سے ربوے سے لیٹر جاتے ہیں، کیا پتا، کیا یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جی ہم ججوں کو ہلاک کر دیں گے. ارے کوئی آرگنائزیشن ہو، کوئی سچی ختم نبوت کی آرگنائزیشن ہو، کوئی مسلمانوں کی آرگنائزیشن ہو، تو وہ اس تھریٹ کی بجائے وہ جناب پروپوگنڈا کریں، یہ وہ کیا کہتے ہیں، کمپین چلائیں کہ پاکستان جو ہے جو زیادہ افیکٹو ہوگی، جو قادیانیوں کے جو ہے لیے زیادہ پنچ کرے گی، وہ یہ چیز نہیں ہے کہ جناب ججوں کو آپ لیٹر لکھ دیں، یہ کر دیں. یہ سارے فالس فلیگ ہوتے ہیں. تو آئے جس نے بھی یہ تھریٹ بھیجے ہیں، بھیجے کیا قادیانیوں نے کیے، میں آئی نو دیٹ کہ یہ ایسا ہی کرتے ہیں. پھر ان کے وہ چیلے آ جاتے ہیں، مزمل شاہ ہو گیا، یہ اس قسم کے اوریا، اور یہ وہ آ کے تو جی دیکھیں جی یہ تھریٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ججوں کو بھی. ارے ججوں کو کیا ماچو، تو ججوں کو چھوڑو، جج تو ہوتے مرضی ہیں. اور یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کوئی آرگنائزیشن جو واقعی دین کی اور ختم نبوت کی جو پاسدار ہے، وہ آ کے جناب یہ بات کرے کہ جی جج جو ہیں، بجائے ان کو دھمکی دینے، ان کو وہ ججز جو ہیں یہ کہیں کہ پاکستان میں رول آف فیتھ جو ہے وہ دوبارہ سے لاگو کیا جائے. پاکستان کا جو متن ہے آئینی طور پہ کہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، وہ نہیں ہو سکتا. اور ایسے لوگ جو اس کو، ایسے شخص کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ بھی کافر ہے، اور جو اس کو مانتے ہیں نبی یا مجدد وہ بھی کافر ہے. یہ متن بحال کروائے، یہ زیادہ تھریٹنگ ہے، یہ زیادہ قادیانیوں کو جو ہے لگے گا. یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ جنرل ضیاء الحق جو تھا وہ تو مرزئی تھا، اس کی قبر مسلمانوں کی کیا کہتے ہیں قبر میں مسجد میں کیوں رکھی ہوئی ہے، اس کو ربوہ لے کے جاؤ. یہ کہا جائے کہ جناب علی آپ نے پاکستان جو ہے وہ جو آپ نے وہاں کیا کہتے ہیں اس کو، تو جناب جو چیز قادیانی موقف کو کمزور کر سکتی ہے وہ یہی ہے کہ جناب ہم یہ باتیں جو آغا وسیم بتا رہا ہے اس کی اوپر جو ہے یہ کمپین شروع کریں، یہ لوگوں کے اندر بتائیں، یہ والے خط لکھیں، بجائے تھریٹ کرنے کے کہ بھئی تم اگر مرزئی نہیں ہو تو یہ پھر قانون بناؤ کہ جو بھی جج آئے گا وہ مرزا کو جب تک رد نہیں کرے گا شرعی طور پہ تو جو ہے وہ جج نہیں بن سکتا. تو اسی طریقے سے کوئی وزیر نہیں بن سکتا، کوئی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، کیونکہ پاکستان کا قانون یہ ہے کہ کوئی نان مسلم جو ہے ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بن سکتا. لیکن آپ اندازہ لگائیں یار کتنی شرم کی بات ہے، اور سارے ثبوت میں سامنے رکھ رہا ہوں. خواجہ ناظم مرزئی، بوگرا مرزئی، محمد علی چودھری مرزئی، ایوب خان مرزئی، ضیاء الحق مرزئی، وہ کیا نام ہے اس کا، چودھری شجاعت مرزئی، موئن مرزئی، موئن قریشی مرزئی، شوکت عزیز مرزئی، جنیجو مرزئی، وہ کیا نام ہے راجہ پرویز مرزئی، عباسی مرزئی، کیا نام ہے اس کا بلوچستان کا جمالی مرزئی، عمران خان مرزئی، نواز شریف مرزئی، شہباز شریف مرزئی. ارے جس ملک کے مادر چودو سارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ مرزئی ہیں، جو صدر ہیں وہ مرزئی ہیں، تم چودو لکھ رہے ہو کہ یہ وہ ہے کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. صدر سارے مرزئی، وسیم سجاد وہ مرزئی، وہ ملک غلام وہ جو کیا جس کے منہ سے رال ٹپکتی تھی، جو اپنی امریکن کیا بولتے ہیں اس کو، امریکن جو سیکٹری تھی اس کے پاؤں پڑا کرتا تھا کہ خدا کے لیے کچھ نہیں تو خیر. تو
یار مجھے انداز یہ سارے مرضی اور اب کہا جاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، کوئی جج، کوئی جرنیل، کوئی ایسا تو ہو کہ کوئی جو کہے آ کے کہ میں آغا وسیم کو غلط ثابت کرتا ہوں، اور یہ تو دیکھو میں جرنیل ہوں، کیا عاصم منیر میرا نام ہے، میرے والد کا یہ نام ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ لانتی تھا، جہنمی تھا، کذاب تھا، اور اس کو نبی اور مجدد ماننے والے بھی کافر ہیں۔ اور یار کوئی تو آوے پہنی ہے، کوئی تو کہہ دے۔ ان کو اپنے عہدوں کے لیے اگر یہ کہنا پڑے کہ آپ کو عہدہ صرف اس صورت میں ملے گا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی قادیانیت ہی اصل مذہب ہے اور اسلام کچھ نہیں ہے، تو خدا کی قسم یہ عہدے کے لیے یہ بھی کہہ دیں گے۔ اور اس سے بڑی بات بھی میں کہہ سکتا ہوں، لیکن چلیں چھوٹی بات کرتا ہوں۔ تو یار یہاں یہ معیار ہے، آپ پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہے کیوں نہیں سوچتے کہ یہ آغا وسیم جو باتیں کر رہا ہے آج تک کسی نے کیوں نہیں کی، اور پھر مجھے گالیاں بھیجتے ہیں۔ اور بات کیا ہے، میں یہ صرف یہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے دین کے دفاع کے لیے مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں یہ بتا رہا ہوں۔ آج مان لو گے اپنی اخبت سنوار لو گے، نہیں مانو گے اور کیا کہتے ہیں بے حس بن جاؤ گے، تو اس کی بھی سخت سزا ہے۔ تو اس لیے بھائیو خدا کے لیے یہی فیکٹس ہیں، آپ ان سے یہ جو ریالٹی یہی ہے، جب تک آپ اس ریالٹی کو اپنے دل و دماغ میں نہیں بٹھا لیتے اور یہ ایسا ہی سچ مانے جیسے اللہ کی ذات ایک ہے، یہی حقیقت ہے کہ پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس کو کسی اور نے نہیں، مرزئیوں نے مارا ہے، سارے مرزئی تھے، جھوٹا کیس ڈال کر سارے، یہی ایک سچ ہے۔ کوئی ادھر ادھر ہٹتا ہے تو سمجھ لو وہ مرزئی کی ناجائز اولاد ہے، کوئی آ کے یہ کہہ دے کہ جی اس نے امریکہ نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، نہیں وہ اصل ہاں، یا کوئی کہے کہ میرے پاس دلائل ہیں کہ مرزئی اس میں انوالو نہیں ہے، آئے تو صحیح کوئی ماں چوت، تو دیکھو میں پھر ادا حل کی کرتا ہوں۔ تو اسی پیغام کے ساتھ یہ مجید قریشی یہ وغیرہ ان کی، یار قادیانیوں کی کسی بات کے اوپر جو جھوٹے انسان کو نبی مان رہے ہیں، یار ان کے کسی سٹیٹمنٹ پہ آپ کیا بلیو کر سکتے ہو کہ جی بھٹو نے یہ کر دیا، بھٹو کو میں نے مینٹلی پریپیئر کیا، تو پہن چودہ کون ہونا ہے؟ اس کے ساتھ روحانی طاقتیں تھی آخری وقت تک، یہی وجہ تھی کہ وہ جھکا نہیں۔ اب خدا سے بڑھ کے کس کی ذات ہو سکتی ہے کوئی؟ جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اس نے جان دی، جان تو سب نے دینی ہے، لیکن وہ کچھ کر گیا ہے کہ جو آپ آج بھی کبھی مزمل شاہ، کبھی جرنلسٹ، کبھی کسی کے لیے جو ہے کہہ رہے ہو، کبھی اور یا کہ بھئی ہمارا نقطہ نظر آگے کرو، ہمارا، وہ اپنا سارا کچھ کرنے کے باوجود فیل ہے، تم ہر وسائل رکھنے کے بعد فیل ہو، ماں چودو، تو یہ کتنی بڑی شکست ہے تمہاری۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، تم یہ سمجھتے ہو تم نے بہت تیر مار لیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے ہینگ کر دیا؟ وہ تو کسی ہارٹ اٹیک میں بھی مر سکتا تھا، 2 سال پہلے مر سکتا تھا، 3 سال پہلے مر سکتا تھا، اس پر قاتلانہ حملے وہ اس میں بھی مر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایک ایسا کام اس سے لینا تھا، اسی لیے وہ 52 سال کی عمر میں آپ لوگوں کے ہاتھوں پھانسی لگا۔ یہی سچائی ہے، تم لوگ، تمہاری جماعت جھوٹی، تمہارا نبی جھوٹا، تمہاری ہر بات جھوٹی، اور اب
آپ کے سامنے کنفیشن آ گئی ہے اس کی. جو چیز میں بتا رہا تھا وہ اس کا ثبوت بھی آپ کے پاس. اور کوئی مرزئی ہے کہ آ کے کہے کہ جنرل ضیاء الحق قادیانی نہیں تھا؟ تو خیر مرزئی تو چھوڑو، اس کی اولاد جو ہے وہ آ کے کہہ دے کہ بھئی یہ ہماری ماں کا یندر نہیں تھا ضیاء الحق، جس کا آغا وسیم کہہ رہا ہے، جس کا ریفرنس دے رہا ہے، پھر بھی بات ہو جائے. تو یہ پکا مرزئی جنرل ضیاء الحق اور سارے اس کے ساتھی، جنرل کیا نام تھا اس کا، خالد اور یہ اور وہ سب مرزئی ماچو. تو ہم سارے مرزئیوں کو تم نے وہ نشان حیدر دے دیا. کہاں حیدر قرار کا عظیم نام اور کہ مرزئیوں کے ماتھے لگا دے ماچو. دو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کتنا غصہ آ رہا ہوگا. لیکن اتھے بھن چوت سارا کچھ چلتا وے، کھانگ دے جاؤ لنگ جاؤ، اتنی میں کر رہا ہوں، کوئی میری بات سنتا ہی نہیں. جو اپنے نقصان کر رہے ہیں، میرا کیا ہے. تو بھائیو ہوش کرو، ہوش کرو، ہوش کرو، ہوش کرو خدا کے لیے. آؤ مرزئی ہٹاؤ، تحریک کا حصہ بنو. قصہ کوتا یہ ہے کہ تاریخ کو درست سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر یہ ذوالفقار علی بھٹو کی جتنی بھی تصاویر اور فلمیں وغیرہ بنی، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ پبلک کیا جائے. اگر پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ مرزئیوں کی غلام نہیں ہیں تو یہ پبلک کریں، یا یہ سچ قبول کریں کہ یہ اب ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے، یہ مرزا قادیانی کی جو جماعت کے جو امیر ہے اس کے پاس ہے. یا یہ سچ قبول کرو یا پھر وہ چیزیں سامنے لے کے آؤ، لوگوں کو معلوم ہو، کیونکہ یہ ریکارڈڈ چیز ہے، معلوم ہو کہ ذوالفقار علی بھٹو ڈر گیا تھا، یا غشی آ گئی تھی، یا وہ دیوانہ ہو گیا تھا، یا اس نے ثابت قدم ہو پھانسی کا پھندا قبول کیا. اور پھر میں بارہا کہہ چکا ہوں، کیونکہ یہ اس کے پیٹ کے نیچے کی فوٹو لینے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جی اس کے ختنے نہیں ہوئے تھے، یہ تو خود مسلمان نہیں تھا، مرزئیوں کو کیسے نان مسلم ڈکلیئر کر سکتا ہے. ورنہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے یا بیوی کے لیے تو وہ فوٹویں نہیں اتاری ہوں گی، کیونکہ اس کی بیوی نا ضیاء الحق کی ماں کا جو لور ہے وہ بھی تو ایک مرزا عبدالحق قادیانی تھا، وہ سرگودا امیر جماعت سرگودا. تو اس لیے ذوالفقار علی بھٹو کا تو زندہ ہو یا مرا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا بیڈ ٹیسٹ نہیں ہو سکتا کہ وہ ضیاء الحق کی والدہ یا ضیاء الحق کی بیٹی یا اس کی بیوی کے اوپر اس کی کوئی ہو. تو یہ جو ہے، یہ جناب علی ہر پاکستانی کو جو ہے یہ لے کے آئے، حکومت پر زور دے کہ جو چیزیں جو سرکاری طور پہ یہ اس سے انکار نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی فلم نہیں بنائی گئی، فوٹو نہیں بنائی گئی، وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں بھائی. تو یہ آپ لوگ محمد علی جناح کی ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، فلمیں جو بنی ہوئی ہیں، آپ ایوب خان کی دیکھتے ہیں، یحییٰ خان کی دیکھتے ہیں، پاکستان کی فوج سرنڈر کر رہی ہے 71 میں، وہ دیکھتے ہیں. اوکے، تو ہر ایک چیز دکھائی جا رہی ہے. انفارمیشن جو ہے وہ ایک چیز جس کا سرکاری طور پر جو ہے وہ ہے کہ یہ فوٹویں اتاری گئی تھی، وہ کہاں ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پبلک، پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کا جو انجام کیسے ہوا، جس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ اس نے قتل کیا ہے. اور کیونکہ اگین یہ مادر چود، یہ حرام زادے، یہ گانڈو جو صحافی جو مختلف 4 اپریل والے دن آ کے پروگرام کرتے ہیں بھٹو شہید کے اوپر کہ جی
وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کوئی جناب امریکہ نے پریشر ڈال دیا تھا، یہ ڈال دیا تھا، وہ ہو گیا تھا. اور پین چودہ کنجری رہے پترو، ہمیں تو وہ وقت یاد ہے کہ سب سے زیادہ جشن جو ہوا تھا 2 مقامات پر ہوا تھا، ایک ربوہ میں اور ایک منصورہ میں، جب ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کا جو ہے اناؤنس ہوا تھا. تو یار ہر چیز سامنے ثبوت دے چکا کہ جناب علی مرزئی ہی بھٹو کی پھانسی کے جو ہیں وہ اصل کریکٹر ہیں، اور اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، کوئی اشارہ بھی نہیں ہو رہا. یار یہ ہے ماں چوت حرام زادے بونڈی کیا کہتے ہیں سو کولڈ صحافی، ماں کا چوت ان کا حرام زادے قادیانیوں کی اولاد. آئے ماں چوت میرے اس بیانیے کو رد کر کے جرت کریں کہ قادیانیوں نے یہ بھٹو کو جو ہے پھانسی نہیں دی. تو یہ بالکل اور بالکل ان لوگوں کو جو ہے شرم آنی چاہیے کہ یہ جناب کہتے ہیں کہ جی ہم سروس کر رہے ہیں. کون سی سروس کر رہے ہو ماں چودو؟ ڈس انفارمیشن پھیلانے کی، حقائق پہ پردہ ڈالنا، یہ سروس ہے؟ ہاں قادیانیوں کی سروس کر رہے ہو ماں چودو تم گانڈو لوگو. تو باقی یہ ہے کہ کوئی تو جرت کرے یار، کوئی تو سچائی بیان کرے. ایک شخص جو ہے اسلامی بلاک امت کو مضبوط بنانے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، اس نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک اسلامی بلاک بنانے کے لیے اپنی جان دے دی، اور آج ماچت کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا کہ اس کو مروایا قادیانیوں نے ہے. تو بہرحال یہ انفارچونیٹ ہے، یہ لوگ انہوں نے خیانت کر رہے ہیں، اور جو میرے بیانیے کو آگے نہیں لاتا وہ ماچوت قادیانی ہی ہے، وہ پاکستان کا غدار ہے، وہ دین کا غدار ہے. کیونکہ سچائی صرف یہی ہے کہ مرزائیوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مجرم نہیں ہے. ماچودو حرامزادو، کون سا ان کا کریکٹر ایسا جو مرزائی نہیں تھا؟ ایک بروئی مرزائی نہیں تھا؟ ماچودو بولو حرامزادو، کتی گئے پترو. وہ کیا نام ہے اجاز بٹالوی مرزائی نہیں تھا؟ ماچودو اگر اتنی شوق ہے آؤ میرے گلے پڑو، پھر میں تمہیں بتاؤں کہ کون کون مرزائی تھا. پین چودو آؤ تو صحیح. گانڈو اور ضیاء الحق کو تو پہلے تم غیر مرزائی ثابت کرنے کی جسارت کر کے دیکھو میرے سامنے، میں تمہیں پاڑ کے رکھ دوں گا. یہ ایسے ماچود لوگ ہیں، گانڈو لوگ ہیں. یعنی کھلے مرزائی کو یہ ماچود جو ہے ضیاء الحق اسلام کا مجاہد کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا ڈس انفارمیشن ہوگی؟ وہ ماچود ٹگے ٹگے پہ گانڈ مروانے والے وہ لبرل جو ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن ہے جی وہ جنرل ضیاء الحق شدت پسند مسلمان تھا. تیری ماں کا چوت، وہ مسلمان نہیں تھا گانڈو حرام زادو. اور اگر تم بونڈی نہیں ہو تو آؤ اس کو میرے سامنے ثبوت دو کہ وہ میرے اس دعوے کو رد کرنے کی کوشش تو کر کے دیکھو. ماچود انہوں نے تو انتہا سے زیادہ، پھر کہتے ہیں آغا وسیم گالیاں دیتا، کیوں نہ دوں؟ تم زیادہ ڈیزرو کرتے ہو ماچود. تم جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہو، جو تم تاریخ مس کر رہے ہو، اس سے بڑا جرم یہ صدیوں پہ محیط بڑا جرم ہے ماچود. تو یہ اور گالی دینے کی وجہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی بے حسی ہے، آپ لوگوں کی منافقت ہے، جھوٹ ہے، آپ لوگوں کی جو ہے ضلالت کی وجہ ہے. کمال ہو گیا، اتنے سارے فیکٹس آپ کے سامنے آ گئے کہ وہ مرزئی ہے، اور سارے مرزئیوں نے مل کے، ججز وہ سارے مرزئی تھے جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی، پھر بھی آپ اس بات کے اوپر جو ہے خاموشی اختیار کر رہے ہیں. تو یہ آج یہ زرداری کنجر کی حکومت آئی ہوئی ہے ماچود کی. یہ کہتے ہیں جی ہم جمہوریت پسند ہیں، یہ جمہوریت کو ووٹ دو یا کیا کیا اس قسم کی بکواس کرتے رہتے ہیں. اور پہن چودو ایک جمہوری الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا. ہاں آپ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، اس کی بیٹی نے بھی نہیں کچھ کیا.
وہ تو صرف پیسہ کمانا جانتی تھی، اور تو اس کی سیاست مجھے پتا ہے، میں تو بہن چوت کو یا میرے سامنے بات کر کے دیکھے. ماچود سچائی تو یہ ہے کہ وہ بے نظیر نے جناب کیا کیا تھا ہمارے کارکنوں کے نام پہ کنر قذافی سے $12 لاکھ لے کے کھا گئی. اور میں بہت ساری باتیں جانتا ہوں، لیکن پھر کہتا ہوں تو یہ بڑے لیڈروں کا کام نہیں ہوتا. یہ شارٹ سائٹڈ لوگ ہوتے ہیں کہ جناب وہ تو 2 بار پرائم منسٹر بنی ہے، چل تو آ کے کہتی کہ بھئی میرے باپ کے جو پھانسی کے آخری لمحات ہیں اس کا ریکارڈ پبلک کرو. لیکن اس کو غرض نہیں تھی، اس کو دوستیاں بڑھانے کا شوق تھا. کس کے ساتھ؟ بھٹو کے جو قادیانی قاتلوں کے ساتھ، چودھری فیملی کے ساتھ، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ. سارے قادیانیوں کو اس نے بھی جو ہے وہ بنا دیا. اعتزاز حسن، شیریں رحمان، اور کیا وہ کرپٹ عورت کیا تھی جس کا باپ کھا گیا وہ سارا، وہ بھی مرضی تھے بہن چود. فاروقی، شرمیلا فاروقی، یہ وہ پورنو سٹار گشتی. اور جن لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے اتنی جدوجہد کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اتنی جدوجہد کی، اس نے ان کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. آج ہمارے پاس ہوتی پیپلز پارٹی، ماں کا چوت کسی اس کا کیا نام ہے عمران خان کا یا نواز شریف کا کہ وہ سیاست میں بھی قدم رکھ سکتے. ہم نے پیپلز پارٹی کو صحیح آرگنائز کرنا تھا، ہم نے بھٹو کے مشن کو تکمیل دینا تھا، ہم نے پاکستان کو جو ہے ایک مضبوط ریاست بنانا تھا، ہم نے بھٹو کے ادھورا مشن جو ہے اسلامی بلاک بنانے کا اس پر عمل کرنا تھا. اس نے تو حد کر دی. سب کو ایک طرف چھوڑ، سارے ماچود کرپٹ لوگوں کو، قادیانیوں کو جناب وہ لے آئی. وہ جو کل تک بھٹو کی شہادت پہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے ان کو وہ لے آئی. تو خیر میں تو بات کرتا ہوں، آج بھی وہ ذوالفقار وہ کہتا ہے میں نواسا ہوں بھٹو کا. اگر تو نواسا ہے تو آپ ماچو تیرا وہ باپ کیا نام ہے، باپ اس کا پریزیڈنٹ ہے، جاؤ اس کو کہو کہ وہ ایجنسیوں سے کہے کہ بھئی یہ بھٹو کے آخری لمحات کی، آخری رات کی پھانسی کی تصویریں اور وہ کیا بولتے ہیں مووی جو ہے پبلک کی جائیں. کیوں نہیں؟ یہ عوام کا حق ہے، کیونکہ وہ الیکٹڈ لیڈر تھا، عوام نے اس کو ووٹ دیا تھا، وہ عوام کا جو ہے وہ محبوب لیڈر تھا. اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، یہ پاکستان کے عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کو دیکھا جائے. ساری چیمگوئیاں، سارے جو اندیشے ہیں وہ سارے غلط ہو جائیں گے جب ہم اب اس کی پوری وہ دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ کتنا ظلم کیا ہے، اور دیکھا جائے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کتنا لاغر ہو گیا ہوا تھا، کتنا نہ اس کو اچھی خوراک دی جاتی تھی، نہ اس کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا. تو یار یہ بات ہو نہیں رہی، اور باتیں ہو رہی ہیں جی وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، بھٹو نے یہ کر دیا، بھٹو نے چائے نہیں پی، بھٹو نے شیو نہیں کی، بھٹو نے یہ نہیں کیا، بھٹو نے یہ نہیں کہا میں مولوی کی طرح نہیں مرنا چاہتا، بھٹو نے یہ نہیں کیا کہ وہ سگار آدھا جلتا ہوا. یہ سب کے سب مرضیوں کے جو ہیں وہ بنائی چیزیں ہیں. کوئی بھٹو بے ہوش ہو گیا جب اس نے سنا، کوئی یہ اس قسم کی سب ربش چیزیں جو ہیں وہ عوام کو بتائی جا رہی ہیں. لاؤ جو فلم ہے وہ دکھاؤ، یہی مطالبہ ہے، اور اس سے جو ہے صحیح حالات کا پتہ چلے گا، کیونکہ یہ ریکارڈڈ ہیں. تو یہ پھر وہی بات ہے، یا تو اسٹیٹ آف پاکستان کہے کہ ٹھیک ہے جی وہ مرزیوں کے پاس ہے، وہ لے گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اوکے ماچو تو یا تو یہ سچ بیان کرو، اور اگر تم نے مرضیوں کو نہیں دی تو ماچو دو اس کی چلو کوئی نہ کوئی کاپی بھی بنائی ہوگی، وہی دکھا دو، دلو حرام زادو. تو اس لیے ہر 4 اپریل کو جو مختلف وہ جو ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں ڈڈو مینڈک جو برسات میں نکلتے ہیں، ان کی بولیاں جو ہے ٹائیں ٹائیں شروع ہو جاتے ہیں. یہ ماچو ہر 4 اپریل کو نئی نئی بولیاں سننے کو ملتی ہیں. کبھی اوریا مقبول جان گانڈا ماں چود کتی کا پتر بہن چود حرام زادہ. یار دیکھو اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. یہ
لاکھوں پاکستانیوں کے قاتلوں کو جو ہے ان کی شان بیان کر رہا ہے, ان کو جہادی کہہ رہا ہے, ان کو حق پر کہہ رہا ہے, اور گانڈو پین چود منیر حرام زدہ پین چود دلا پکڑے ہاں اس کو ماں چود گانڈو. تم طالبان کا تو ایل بھی نہیں بگاڑ سکتے, اس ماں چود کو تو پکڑو جو تمہارے ریچ میں ہے. ماں چود پین چودو کتی دے پترو, کوئی بات نہیں, کر لو جو مرضی کرنا, ہونا وہی ہے جو انشاءاللہ تعالی آغا وسیم کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بالکل اور بالکل انقلاب آئے گا جو تمام جو ہولڈ ہے مرزائیوں کا اس کو ختم کر دے گا انشاءاللہ تعالی. تم جو کر سکتے ہو کرو, یقیناً اور یقیناً جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جو اس کا حکم ہے ہوگا وہی. تم نے پورا زور لگا لیا کہ جناب ہمیں نان مسلم ڈکلیئر نہ کیا جا پاکے, لیکن اللہ نے دیکھو تمہیں کیسے ذلیل و رسوا کیا. بلایا, پہلے ڈیبیٹ کروائی, تمہارے منہ سے پہلے یہ اللہ نے نکلوا دیا کہ تم مسلمانوں کو جو ہے مسلمان نہیں سمجھتے, پھر اس کے بعد جو تمہیں ڈنڈا دیا گیا یہ خدائی طاقت تھی. ماچت تو یہ حد ہو گئی ہے, پاکستان کے اندر کوئی بولنے والا نہیں ہے یار. تو یہ ہمیں جو ہے اس بات کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے, بے انتہا ضروری ہے. اس کے بغیر پاکستان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. باقی بہت کچھ ہے کہنے کو, لیکن یہ آپ سن لیں, یہ جو مجید قریشی وغیرہ یہ ماچوت کیا کچھ بکواس کر رہا ہے قادیانی. ہاں, کبھی کہتا ہے کہ جی جناب مجھے پہلے سے پتا تھا بھٹو کو پھانسی ہو رہی ہے, کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی بھٹو کو جو ہے آخری وقت تک یقین نہیں آ رہا, کبھی کہہ رہا ہے کہ بھٹو کی آخری ملاقات بھی ہو گئی تھی. ہاں, جب آخری ملاقات ہو گئی ہے تو وہ تو اس کو معلوم ہے کہ آخری ملاقات کے بعد کیا ہوگا. واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ. یہ ماچوز اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں. اس نے ملاقات میں سارا کچھ اپنی فیملی کو بتا دیا, یہ ساری چیزیں, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب مجھے پھانسی لگ رہی ہے. تو یہ ناممکن ہے کہ اس کو پتا نہیں تھا یا مینٹلی پریپیئر نہیں تھا. مینٹلی پریپیئر نہیں تھا وہ چیخے مار کے کہتا نا کہ مجھے پھانسی نہ دو. تو یہ اسی لیے کیونکہ اس نے بہادری سے اس نے پھندا چوما اور اللہ اور نبی کے نام پر جو ہے وہ فدا ہو گیا. یہ چیز قادیانیوں کی بہت بڑی شکست ہے, اسی لیے اس کو وہ انہوں نے مخفی رکھا ہوا ہے. تو جو ہے بالکل دیر از نو ڈاؤٹ کہ کون لے کے گیا, وہ ضیاء الحق قادیانی کا رشتہ دار, اس کی کیا کہتے ہیں اس کی وائف کا, شیخ مبارک احمد, یہ شجاع آباد, یہ وہ میرے خیال میں یہ جنرل ضیاء الحق کا جو بیٹا ہے وہ بھی آج کل شجاع آباد ان کی کوئی اس کو یہ پٹواری تھا, اس مرزئی منشی دین محمد آئی تھنک ہز نیم واز. تو وہ اس کو جو ہے وہ زمینیں عطا کی تھی شجاع آباد کے پاس. تو یہ سارا ظاہر ہے مرزئیوں کے پاس ہی سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ بھی اعجاز الحق بھی شاید وہیں رہتا ہے ماچود, اسی شیخ مبارک کے کسی اولاد کے میں سے کسی ایک کے پاس. تو یہ ساری چیزیں کوئی ماچود تحقیق تو کرتا نہیں. سارے مولویوں کو جو ہے اٹھتے ہیں ایک آدھا بیان دے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ بھی بیان کیا ہوتا ہے, شیطان کا بائیکاٹ کرو. ماچودو تہاڈی بھੈਣ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖੋ کہ پاکستان ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ مرزئی نہیں ہے. اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے کہ کون سا جج ہے جو مرزئی نہیں ہے, کون سا وزیر اعظم ہے جو مرزئی نہیں ہے. ماچودو وہ قبول ہے تمہیں, شیطان قبول نہیں. تو دونوں کو رد کرو ماچودو حرام زادو. بلکہ پہلے وہ لوگ جو پاکستان کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں ان کو رد کرو ماچودو, گانڈوو مولویو تہاڈی بھੈਣ ਨੂੰ. خیر آئی ڈونٹ نو یہ کہاں تک یہ سلسلہ جائے گا, لیکن بے حسی کی انتہا ہو چکی ہوئی ہے اس ملک کے اندر. انتہا ہے بے حسی کی. میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, سارے فیکٹ سامنے رکھ دیے ہیں پھر بھی کوئی بات نہیں کر رہا. اسی طرح یورپ میں شوق تو وہی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید بھی. یورپ میں مجھے انگلستان میں کام کرنے کا موقع ملا ہے. 79 میں حضرت خلیفہ ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے میری تقرری فرمائی تھی. وکالت تبشیر صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب نے حضور کی منشا مبارک پر مجھے بڑی تفصیلی ہدایات دی, اور
اس دن جس دن میری روانگی یہاں سے ہوئی وہ 4 اپریل 79 کا دن تھا. یہ تو دن بڑا تاریخی. بھٹو کو پھانسی ملی تھی اور مجھے ہدایت تھی کہ ممکن ہے کہ جلوس وغیرہ نکلے اور بلوے ہوں تو آپ شہر ربوہ سے جلد چلے جائیں. چنانچہ میں ربوہ سے جلد روانہ ہو گیا. کئی عزیزوں دوستوں کو مل بھی نہ سکا. بعد میں ان کے شکوے کے خطوط بھی آئے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ اندر کیا بات ہوئی اور مجھے کیا ہدایت تھی. تو انگلستان میں جب میں پہنچا تو فضل عمر فاؤنڈیشن کے سلسلے میں مجھے انگلستان میں چندہ کلیکٹ کرنے کے لیے وصول کرنے کے لیے بھجوایا گیا تھا.